الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین اکرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے احکام تفصیلی طور پر جاری ہیں تاکہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ یہ ویڈیوز دیکھ کر تفصیلی طور پر نماز اور عبادات کا علم ہو جائے، ان کو کسی مسئلے کی ضرورت نہ پیش آئے دوبارہ پوچھنے کی۔ ہماری یہی کوشش ہے حتی الامکان کہ ہر حکم کو جو ضروری ہے معلوم کرنا اس کو بتا دیا جائے۔ واجبات نماز ہم نے ذکر کی، ان کے بعد ہم نے نیت کو بتایا، اور جو رکن ہیں جن میں کمی یا زیادتی جان بوجھ کر یا بھول کر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک ہے قیام متصل بررکوع کا بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ قیام متصل بررکوع کیا ہے۔ یہ ہم آج انشاءاللہ قیام کی بحث میں تفصیلی طور پر ذکر کریں گے۔ قیام جو رکن ہے وہ فقط تکبیرۃ الاحرام اور رکوع کے وقت ہے۔ جو رکنیت ہے قیام کی، کہ جو قیام ضروری ہے ہمیں کرنا ہر حالت میں، مجبوری کے علاوہ، بیمار ہے نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے علاوہ باقی ہر حالت میں جو قیام ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے نیت کے بعد جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہیں گے اس وقت قیام کا ہونا ضروری ہے، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں تفصیلی طور پر۔ اور قیام متصل برکوع، عمومی طور پر مشہور یہ ہے کہ جو ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں وہ قیام متصل برکوع ہے، وہ نہیں ہے۔ قیام متصل برکوع وہ ہے جو رکوع سے پہلے ہمیں مستقیم طور پر قیام کرنا ہے، بالکل سیدھی حالت میں۔ جب ہم قرات کر لیتے ہیں حمد کے بعد دوسری سورت، اس کے بعد ہم نے بالکل سیدھی حالت میں اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے۔ یہ جو رکوع سے پہلے کھڑا ہونا ہے یہ ہے قیام متصل برکوع، یہ واجب ہے۔ رکوع کے بعد والا قیام رکن نہیں ہے۔ رکوع کے بعد ہم جو اٹھتے ہیں وہ قیام رکن نہیں ہے۔ اگر بھول کر آپ وہیں سے سجدے میں چلے گئے تو آپ کی نماز درست ہے، آپ وہاں سے غفلتاً سجدے میں چلے جائیں گے، ڈائریکٹ رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہوئے تو بھی آپ کی نماز درست ہے۔ اگر ایسے جھک کر رکوع کی نیت کر لی تو بھی درست نہیں، یعنی آپ نے یہ ٹھہرے آپ نے قرات کی اور قیام متصل برکوع کا دھیان نہ کرتے ہوئے آپ رکوع میں چلے گئے، یا مثلاً کہ آپ بیٹھ کر قرات کر رہے تھے، کرسی پر قرات کر رہے تھے اور آپ کھڑے ہو سکتے تھے۔ قیام متصل برکوع واجب ہے اور رکن ہے، آپ کھڑے ہو سکتے تھے اور آپ نے وہ قیام کی توجہ نہ کی اور رکوع میں چلے گئے، رکوع کیا اور باقی نماز ادا کی، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو قیام کر سکتے ہیں تو کرنا واجب ہے۔ واجب ہے اعتدال و انتصاب کے ساتھ ٹھہرے اور ٹانگیں زیادہ کھلی نہ کرے۔ واجب یہ ہے کہ اعتدال اور انتصاب کے ساتھ ٹھہریں اور ٹانگوں کو بہت زیادہ کھلا نہ کریں، اور آگے مستحب طریقہ بھی آ رہا ہے کہ ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے۔ ویسے عمومی طور پہ ایک نارمل جو انسان ٹھہرتا ہے اتنا ٹانگیں کھلی کر سکتا ہے، لیکن مستحب طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے نہ ہو، مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، مجبوری کی ہم بات نہیں کر رہے، مجبوری کے مسائل ذکر نہیں کر رہے۔ مجبوری کی حالت میں اجازت ہے، جان بوجھ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہوں، ایک اٹھاتے رہیں پھر دوسری پہ کھڑے ہوں، دوسری اٹھاتے رہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ قیام کو منتصب ہونا، بالکل قائم باقیام ہونا، بالکل سیدھی حالت میں کھڑا ہونا ضروری ہے، اور ٹانگوں کو زیادہ کھلا نہیں کر سکتے، اتنا کھلا کہ جس طرح ہمارے بعض دوسرے مسلمان حضرات ہیں اتنا ٹانگیں کھلی کر دیتے ہیں کہ جہاں نماز سے بھی ان کی ٹانگیں پھیلی ہوتی ہیں، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ مستحب ہے کہ کاندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دے، ہاں یہ مستحبات ہیں۔ قیام کے اندر مستحبات یہ ہیں کہ اکڑ کے کھڑا نہیں ہونا۔ ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں ہیں، ہمیں ایسے کاندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، یہ دونوں ہاتھ دونوں زانوں پہ رکھنے ہیں ایسے، اور خستگی کی حالت میں، شرمندگی کی حالت میں ہم اللہ کے بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں تاکہ وہ معاف کرنے والا ہے اور ہم اس کے عبد حقیر اور عبد ذلیل ہیں۔ انگلیوں پر ایسے نہ ٹھہریں، جیسے یہ تھوڑا سا انسان بلند ہوتا ہے تو انگلیوں پر ٹھہر جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ انگلیوں پر نہ ٹھہرے۔ ہم مستحبات ذکر کر رہے ہیں، پیچھے یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک ٹانگ پر بھی نہ ٹھہرے، یہ حکم ہے، انگلیوں پر نہ ٹھہرے اور کسی چیز کا سہارا نہ لے قیام کے وقت۔ اب مستحبات ہیں، مستحبات یہ ہیں کہ کاندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دے جس طرح بتایا ہے، دونوں ہاتھوں کو یہاں فخذوں پر یعنی رانوں پر رکھے، نظر جو ہے قیام کی حالت میں نظر سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے، سجدہ گاہ جو سامنے پڑی ہے اس کی طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ سجدہ گاہ کی طرف دیکھیں، اور حقارت کی، ذلالت کی صورت میں کہ ہم اس مالک پروردگار کے آگے حقیر ہیں، ذلیل ہیں، وہ ذات ہمیں معاف کرنے والی ہے، ہم گناہگار ہیں، اس صورت میں آنا چاہیے۔
टांगें सीधी होनी चाहिए और टांगों को सीधा रखना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं करना चाहिए, घुटने ऊपर नीचे नहीं करने चाहिए, हरकतें नहीं देनी चाहिए टांगों को, मुस्तहब ये है। और 3 उंगलियां, और कितना फासला होना चाहिए दोनों टांगों के दरमियान? 3 खुली हुई उंगलियां, मुस्तहब ये है, इससे कम फासला नहीं होना चाहिए। ये मर्द के लिए, खातून के लिए मुस्तहब है कि वो दोनों पाँव मिलाकर ठहरे। 3 उंगलियां ये है मर्द के लिए, खुली हुई 3 उंगलियां, कम अज़ कम इतना फासला हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश्त, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा होगा तो नमाज बातिल हो जाएगी जिस तरह हमने जिक्र किया, लेकिन 1 बालिश्त के अंदर अंदर 3 उंगलियों के दरमियान रहेंगे कि तो ये मुस्तहब तरीका है। वैसे एक इंसान और नॉर्मल तौर पर अगर ठहरता है 1 बालिश्त थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज बातिल नहीं होगी, लेकिन मुस्तहब से आप निकल जाएंगे। मुस्तहब को अदा करना चाहिए, मुस्तहब बात का ख्याल रखना चाहिए। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं हम हाज़िर खिदमत